اپنے شوہر کو جب ملنے آ رہی تھی تو اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے. جب اس کی والدہ پہنچی تو جب وہ انہیں گلے مل رہی تھی تو اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، جو کہ بہت تکلیف دہ بات ہے ہر ماں کے لیے. اور میں خود بھی ماں ہوں، میں کسی کی بیٹی بھی ہوں. تو شاکر اگر میں ایموشنل ہو گئی ہوں لیکن بات اتنی تکلیف دہ تھی. تو بڑا خوش تھا کہ میں جیل چلے گی، میں نے بھی ایسا انتظام کیا کہ میرے ساتھ ہی آ گئے. اچھا، السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل شاکر محمود اوان دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ میڈم ایڈوکیٹ انجم حمید موجود ہیں. آج ان کی ملاقات صنم جاوید سے ہوئی. صنم جاوید کے شوہر عتیق سے ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ عالیہ حمزہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی. بہت سی خبریں ہیں ان کے پاس کہ جیل میں جو ہے وہ صنم کے ساتھ، عالیہ حمزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح میاں بیوی کو 6 ماہ ملنے نہیں دیا گیا، جبکہ عدالت ایک جرم ایک یعنی جو جس الزام میں گرفتار کیا گیا وہ ایک، لیکن پیشی جو ہے وہ مختلف تاریخوں پر بدنیتی سے رکھی جاتی تھی کہ میاں بیوی آپس میں ملاقات نہ کر سکے. اور آج 6 ماہ کے بعد یہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے پیچھے بھی ایک داستان ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. میڈم ایڈوکیٹ انجم حمید ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کا بڑا کردار اہم ہے اس سارے معاملے میں. میڈم جی السلام علیکم شاکر. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. سب سے پہلے میڈم 6 ماہ تک پاکستان کا بلکہ دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ کہیں پر یہ قدغن نہیں لگاتا کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے، اپنے پیاروں سے، اپنے بیٹوں سے مل سکیں نہ مل سکیں. تو یہ 6 ماہ اتنا عرصہ، طویل عرصہ میاں بیوی کی ملاقات کیوں نہیں ہونی؟ اچھا، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے شاکر. وہ یہ سٹوری ہے کہ پہلے تو اس کو بھی ویسے بے گناہ ہی اندر رکھا ہوا ہے. کسی پہ کوئی ڈنڈا ڈالا ہوا ہے، کسی پہ کوئی پیٹرول پمپ ڈالا ہوا ہے 9 مہینوں کی قید کے بعد. دوسرا جو اس کے شوہر کی بات آ گئی، شوہر کا ایسا ہے کہ جس ہیئرنگ پہ اس نے آنا ہوتا ہے، یہ سارے 96/23 والے ہیں ملزمان ایکیوزڈ، اور اس میں اس کو نہیں پیش کرتے ڈیلیبریٹلی. اب آج ایسا ہوا، کوئی اللہ کا معجزہ دیکھ لیں، قدرت کو بھی آخر وہ معجزے دکھاتی ہیں کہ آج سارے 96/23 والے مرد بھی جو گرفتار ہیں وہ بھی تھے بخشی خانے میں، اور اس کو پہلے پہنچا دیا ہوا تھا کمرے میں. تو اس میں اس کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی کی وہ شاکر آپ نے مینشن نہیں کی، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اس کے دل کی بہت بڑی خواہش ہے کہ میں نے، اس کا جنون ہے کہ میں نے وہ جو ناگن ہے، میں نام بھی نہیں لیتی، آپ اس کا نام لیتے ہیں، اس کے خلاف الیکشن میں لڑنا ہی لڑنا ہے. کون ناگن کون ہے؟ جی مریم نواز. اچھا، ہاں آپ کی وہ باجی ہوگی، میرے لیے تو وہ ایک ناگن اور ایک ڈائنی ہے. اچھا جی، ایسا ہوا کہ جو جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے اس کی تصدیق سٹیمپ لگانے سے انکار کر دیا اس کے وکالت ناموں پر. اچھا، اس سے بہت پریشانی ہوئی اس کو بھی، اس کے گھر والدین کو بھی. پھر وہ کورٹ میں آئے، انہوں نے جج صاحب سے اپنی ساری گریونس ایڈریس کی، شیئر کی کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم سپریم کورٹ آ کے جائیں اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. انہوں نے پھر اپنے پاس بلا کے، میں کہتی ہوں اللہ کرے ساری جوڈیشری ایسی ہو جائے جج اقبال صاحب کے جیسی، کورٹ روم نمبر 1 کے ہیں ATC کورٹ کے، اور انہوں نے وہیں پہ سارے وکالت نامے سائن کروائے ہیں، وکالت نامے مہر کرائے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں تک وہ سپریم کورٹ میں فائل ہو جائے گی. ٹھیک. اب یہ جو ملاقات ہے، اچھا اب دوسرا آپ نے پہلا سوال جو کیا ملاقات کا، سوری بات میں دوسری طرف لے گی شاکر. ملاقات کا ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ آپ کو آج پتہ ہے کہ عتیق بھی آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کدھر؟ کہتی ہے بخشی خانے میں سب آدمیوں کے ساتھ. از اٹ پاسبل کہ کسی طرح مجھے اس کا چہرہ دکھا دیں؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے نہ اس کی شکل دیکھی ہے نہ آواز سنی ہے، اور یہ اسی طرح ڈیلیبریٹلی نہ ٹیک فلی کرتے ہیں کہ جب مجھے پیش کرتے ہیں تو باقی ساروں کو نہیں پیش کرتے. میں فوراً جج صاحب کی مہربانی، حالانکہ وہ آج کافی بیمار تھے، ان کا تھروٹ انفیکشن تھا، تو میں نے کہا سر آپ بولے نہیں، صرف سن لیں ہمبل ریکویسٹ، اور اگر اس بارے میں آپ کوئی آرڈر کر سکیں. میں نے کہا سر اس بچی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، نہ اس نے اپنے شوہر کی آواز سنی ہے، نہ بات کی ہے، نہ شکل دیکھی ہے، اور وہ اسی مقدمے میں 96/23 میں سب مرد آئے ہوئے ہیں. تو از اٹ پاسبل کہ یہ اس سے مل لے؟ انہوں نے پھر اٹ واز ویری کائنڈ آف ہم، انہوں نے اپنے 2 بندے کورٹ کے بھیجے جو فوراً گئے، اس کو لے کے آئے. انہوں نے کہا یہ میری بیٹیوں کی طرح، ہر بندے کے ساتھ آئین قانون کے مطابق ڈیل ہوگا، اور آپ بیٹے یہاں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ ملاقات کر سکتی ہیں. صرف 5-6 منٹ نہیں شاکر، پوری آدھا گھنٹہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی. ایک اور ایموشنل سی سنا دوں جس پہ شاید میں بھی ایموشنل ہو جاؤں، تو آپ نے اپسیٹ نہیں ہونا. وہ یہ کہ جب وہ
اپنے شوہر کو جب ملنے آ رہی تھی تو اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے. اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ ایموشنل ہے، میں خود بھی ماں ہوں. اس کی امی پچھلے 10 دن سے بیمار ہیں اور وہ پچھلے دونوں ہیئرنگز نہیں آ سکی. صنم کی والدہ تو اس کی والدہ سب سے لیٹ پہنچی ہیں. تو جب اس کی والدہ پہنچی تو جب وہ انہیں گلے مل رہی تھی تو اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، جو کہ بہت تکلیف دہ بات ہے ہر ماں کے لیے. اور میں خود بھی ماں ہوں، میں کسی کی بیٹی بھی ہوں. تو میں یقیناً مجھے لگتا تھا کہ میں ان کے لیے ایسا کیا کروں کہ میں اس بیٹی کو اپنی ماں کے پاس اور اس ماں کو اپنے بچوں کے پاس پہنچا دوں. سوری شاکر اگر میں ایموشنل ہو گئی ہوں، لیکن بات اتنی تکلیف دہ تھی. آئی ایم ایکسٹریملی سوری. تو اس کے بعد پھر وہ والدہ سے بھی ملی. والد بیچارے بھاگ دوڑ اسی میں لگے ہوئے تھے کہ فٹافٹ پٹیشن تیار ہو جائے اور ساتھ فائل ہو جائے سپریم کورٹ میں. اور اللہ کرے شاکر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس سپریم کورٹ، اللہ کرے اللہ انہیں اتنی ضرور توفیق دے. میں ہاتھ جوڑتی ہوں چیف جسٹس کے کہ وہ آئین قانون یہ اس کا آئینی حق ہے الیکشن لڑنا، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر سکے. کیونکہ ابھی تک جتنے فیصلے آئے ہیں اس میں انہوں نے 0% بھی پی ٹی آئی کے کسی کیس میں کسی کو ریلیف نہیں دیا. اتنا لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے شاکر، کینڈیڈیٹس پہ، اسکینڈرز پہ، پروور پہ، اس کے بعد سپورٹرز پہ. جس طرح بری طرح سے RO آفس سے اٹھائے جا رہے ہیں لوگ، اٹھائے گئے. اور جو ابھی بھی ہو رہا ہے، کمپین چلانے کی اجازت نہیں ہے. اور ساتھ کیا کہتے ہیں پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، نیشنلی انٹرنیشنلی. لیکن اگر نہیں نظر آ رہا تو ہمارے چیف جسٹس صاحب کو یہ نہیں نظر آ رہا. صنم جاوید اور عتیق جب ملاقات 6 ماہ کے بعد ہوئی اور کتنے پرعزم نظر آئے، کون دوسرے کو سہارا یا دلاسا دے رہا تھا. صنم کو تو ہم نے جب بھی دیکھا ہے وہ بڑی ہی باہمت ہمیں نظر آئی ہیں. اور کیا ان کے جو ہسبینڈ ہیں عتیق وہ بھی اسی طرح ہی ہیں، قائم ہیں؟ مجھے تو بہت بلکہ حیرت ہوئی. ہی از اے پروفیسر، بالکل. اور کتنے لوگ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں. آئی سویئر اکاؤنٹنسی اس میں پڑھاتے ہیں. بالکل. اور بلکہ ابھی مظہر بشوانی نے ٹویٹ کی تھی، وہ بھی اس کا اسٹوڈنٹ رہا ہے. اچھا. اور لیکن وہ بھی میں نے تو انہیں چھیڑا پیار سے، ایسے جیسے لائک آن لائٹر نوٹ. میں نے کہا بیٹا آپ دونوں کا تصاب ہے، عتیق اس نے تو آپ کے ساتھ وہ کیا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں، صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو کہتی ہے میں نے ایگزامپل سیٹ کر دی کہ ہر جو ہے نا شوہر اپنی وائف کے ساتھ اسی طرح لائل رہے. اگر بیوی بند ہے تو شوہر بھی بند ہوگا. نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں میاں بیوی. لیکن جی دونوں بہت قائم رحم ہیں، بہت حوصلے میں. اتنے 9 مہینوں کی قید، جب ظلم اور یہ ان کی فستائیت، رونیت فرونیت کچھ بھی نہیں ان کا بگاڑ سکی. بالکل. اب ایک اور بڑا اسی طرح کی داستان ہے عالیہ حمزہ کی، اور وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. انفارچونیٹلی صنم تو نہیں ابھی تک وہ ہو سکی اس کے لیے اہل، لیکن عالیہ حمزہ جو ہیں وہ حمزہ شہباز کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں. ان کے ساتھ آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہے، اور وہ کچھ پیغام بھی دے رہی ہیں. اس پیغام اور اس سے پہلے وہ کتنی پرعزم ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، اور جیل سے وہ کیسے حمزہ شہباز کا مقابلہ کریں گے؟ اچھا اتفاق ایسا ہے کہ میری عالیہ حمزہ سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی، کیونکہ شاکر آپ کو پتہ ہے بیچ میں 3 مہینے میں بہت بیمار رہی ہوں، تو میں آف ہی رہی، کورٹ سے آفس بھی نہیں آ سکی. تو وہ کیا کہتے ہیں بہت پیار سے ملی، اور وہ جب میرے گلے لگی تو شی واز ویری مچ ایموشنل. اور آپ اس دن بھی آپ نے بڑا وہ پروٹیسٹ کیا تھا جس دن یہ خبر آئی تھی کہ جیل میں ہراساں کیا جا رہا ہے. جی بالکل، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، کپڑے اتروا کے تلاشیاں لی جاتی تھی، اور بلکہ آپ ہی سورس بنے یہ آواز اب دنیا تک پہنچانے میں، اور پہنچی بھی. اس کے بعد اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میری نہ ہمت کم ہوئی ہے، نہ میں گھبرائی ہوں، میں ڈٹی ہوئی ہوں، لیکن صرف ایک بات ہے، میری کمپین کون چلائے گا؟ تو میں نے کہا کہ یہ پوری عوام چلائے گی. اور آج میں پیغام شاکر آپ کو دے رہی ہوں اس کا ساری سوشل میڈیا کی ٹیم کو کہ پلیز جس قدر ہو سکے اس کی کمپین چلائیں. وہ ایسا ہی ہے جیسے میری بیٹیوں کی طرح ہوگی، آپ کی بہنوں کی طرح ہوگی. مطلب اس ٹائم بے یار و مددگار ہیں یہ سارے لوگ. تو ہم لوگ ان کے لیے جو بھی ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے ہیومن بینگ جو پارٹ پلے کر سکتے ہیں ہم کریں. اس کا یہ پیغام تھا. وہ نہ وہ گھبرائی بھی ہے نہ کچھ، ایسا بھی ہے کہ میں نے اپنی، چونکہ آپ تو نام لیتے ہیں، میں تو
حمزہ ککڑی کہتی ہوں. حمزہ ککڑی کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کرے ایسا چت کھانے کرے نا ککڑی کے, عوام اتنے ووٹ ڈالے ان کو کہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی اللہ کرے عالیہ حمزہ کو ووٹ ڈالیں. آخر میں آپ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتی ہیں, صنم جاوید کے کیس میں ATC میں بھی جا رہی ہیں, عالیہ حمزہ کو بھی ملتی ہیں. آپ کو اس نظام سے کتنی امید ہے کہ یہ جو لوگ الزام کے تحت جو ہے وہ 9 ماہ سے گرفتار ہیں اور ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی, تو کیا کہتی ہیں؟ اچھا, آج شاکر میں آپ کو بہت ضروری بات بتا دوں. آپ نے بہت پیارا سوال کیا. آج میں نے, کیونکہ میں نے بہت خوبصورت مظہر برلا صاحب نے ایک کالم لکھا ہے, میں آپ کو بھی شیئر کرتی ہوں. انہوں نے جو CM کو اور ان کے IG پنجاب پولیس کو جو کردار کی انہوں نے, میں کہتی ہوں جس طرح بریف کیا ہے, ایک جتنا بھی ٹھیٹ بندہ اسے شرم آ جانی چاہیے. وہ میں نے بھیجا دونوں کو. میں نے اسپیشلی IG صاحب کو کہا ہے کہ میں نے اس بدتمیزی کے بعد جو آپ کو یاد ہے امراض ریاض خان کے کیس میں نے کہا جی اس کے بعد تقریباً سال ہونے والا, میں نے آپ کو کبھی میسج نہیں کیا. یہ ایک لفظ پڑھیں, اور سخت شرمندگی ہوتی ہے. میں آپ کی اتنی عزت کرتی تھی جب آپ عدالتوں میں آ کے جھوٹ بولتے ہیں, جب آپ میڈیا پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں. بندے آپ نے اٹھائے ہوتے ہیں, انکاری آپ ہوتے ہیں, اور آپ اللہ سے ڈر جائیں. دوسرا ایک اور میں نے بات کی, میں نے کہا جی کتنی فستائیت آپ دکھا چکے ہیں. نہ آپ نے عورتوں کے گریبان بھی پکڑوائے, انہوں کو بالوں سے بھی نوچ کے گھسیٹا, جو آپ کے پاس سیبا راجہ کی بھی ویڈیو ہوگی سارا کچھ, اور جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ بھی کیا گیا. میں نے کہا بس کر دیں, اللہ سے ڈر جائیں. جب ہمارا آخرت میں حساب ہوگا اور قبر کا جب عذاب ہوگا, ان میں سے کوئی سوارچی ہمارا نہیں ہوگا. اس لیے IG صاحب سے میں نے ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا ہے کہ بس کر دیں, رحم کر دیں, اور کمپین چلائیں. دیکھیں جی, نہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نظر آ رہا ہے, نہ ہی کسی اور ادارے کے سربراہ کو نظر آ رہا ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ایک پارٹی کو, مطلب کارنر تو چھوٹا لفظ ہے, آپ کہتے ہیں کارنر کر دیے, کارنر نہیں, ان کو میں کہتی ہوں پابند سلاسل کرنے کے باوجود بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ تو ہمارے آئین کے بالکل اگینسٹ ہے, ہمارے قانون کے. اور نظام کی بات کی آپ نے, نظام کیا کرے گا؟ میں آپ کو کہتی ہوں ایک ہی جملہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم لوگوں نے بینگ اے مسلم نہیں مایوس ہونا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم جس کو سپورٹ کر رہے ہیں, مطلب I haven't joined any political party but I do stand with عمران خان's ideology, اس کی آنیسٹی, انٹیگریٹی, اور اس کے بعد وہ صرف عوام کا سوچتا ہے. اس کی بات عوام سے شروع ہو کے عوام پہ ختم ہے. مریم نواز کی بات عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان پہ ختم ہے. ان کے پاس کچھ اور کہنے کے لیے نہیں. تو جب عوام کی بات آ گئی, ہر بندہ جو دل میں انسانیت رکھتا ہے اور خوف خدا رکھتا ہے وہ ضرور لوگوں کے لیے بات کرتا ہے. تو آپ ذریعہ بنے ہیں شاکر, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, اور اسی مشن پہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے. اسی طرح اپنا یہ سفر جاری و ساری رکھنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک قطرہ بن کے دریا بنتا ہے پھر سمندر. ہم سمندر کی طرح انشاءاللہ اس الیکشن پہ وہ انشاءاللہ سویپ کریں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی, حق کی فتح ہوگی. اور میڈم نے جو بات کی پولیس کی, تو مجھے ایک پولیس اہلکار ملا, اس نے کہا کہ یار ہمیں جو ہے وہ امید نہیں ہے کہ ہماری بخشش ہوگی. تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, آپ نے ایسی کون سی غلطی کر دی؟ اس نے کہا کہ جتنا ہم نے ظلم کیا ہے اور جتنا ہمارے سے ظلم کروایا گیا ہے طریق انصاف کے ورکرز پر, خواتین پر, تو اب اپنی فیملی کے سامنے جو ہے وہ ہم نظریں اٹھا کر جو ہے وہ ان سے بات نہیں کر سکتے, اور ہمیں بڑا دکھ ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی. تو اللہ پاک جو ہے ہمارے اس عرض پاک کی حفاظت کرے, اور چادر اور چار دیواری کا تقدس جو پامال کرتے ہیں انہیں ہدایت دے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف ہوگا, اور جو بے گناہ لوگ قید ہیں وہ جلد اپنے اپنوں میں موجود ہوں گے انشاءاللہ. میں نے ایک اور بات کی شاکر, بہت ضروری, آخری. میں نے IG ڈاکٹر عثمان انور کو کہا, میں نے کہا آدھے لوگوں نے تو باہر کے ملکوں میں دوڑ جانا ہے, ہم نے یہی رہنا ہے. ہمارا جینا مرنا جی پاکستان ہے, اور جتنا ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں, جتنی ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں, کوئی بھی نہیں کر سکتا. جی بالکل, ہمارا جینا اس ملک سے لا قانونیت, فنونیت, رونیت سب ختم ہونی چاہیے. شکریہ شاکر, بہت بہت. انشاءاللہ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.